ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਕ ਸੁਲਤਾਨ ਦਿਲਕੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਗਰਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਟਵਾਰ ਡਿਵੈਲਪمنٹ آرگنائزیشن نے پودا تنظیم ہے، اور اس پودا تنظیم نے یہ اج دی ورکشاپ جڑی ہے وہ آرگنائز کی ہوئی ہے، اور اس کا موضوع ہے جی کم عمری دی شادی۔ اور کم عمری دی شادی جڑی ہے اس دے بارے تسی جانتے ہو کہ جس وقت بچی علی ول کر کے اکھ نہیں کھلیندی تو اسی دی شادی کر دیں۔ ہن حالات بدل چکے ہیں اور لوگ بچیاں نال بہت پیار کریں ہیں، انہاں دی تعلیم و تربیت تے خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے 18 سال دی شادی واسطے اجازت دیتی ہوئی ہے، اور بچی دی جڑی ایج ہے وہ 16 سال واسطے اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ جڑے ہیں وہ کم عمر بچیاں دی شادی کریں ہیں، جس کے مسائل اگے جا کے بہت زیادہ ہوندے ہیں کہ جس ویلے ایک چھوٹی معصوم بچی ماں بنتی ہے تو اس وقت کی مسائل پیدا ہونے، تو یہ جڑے مسائل ہیں یہ دن بدن اس وچ اضافہ ہوتا، اور اس نو روک تھام کرنے واسطے، اس نو لوگاں شعور بیدار کرنے واسطے کہ لوگاں پتہ چلے کہ کم عمری شادی نہیں کرنی۔ اج اس سلسلے ایک سیمینار منعقد ہویا، اور یہ جڑا سیمینار ہے یہ پودا نہیں کیتا، اس کی تفصیل جڑی ہے وہ تھانوں نال شیئر کریں گے۔ مختلف لوگوں کے ویوز ہیں جڑے وہ اسی ریکارڈ کیتے ہیں، وہ جناب کی خدمت پیش کریں۔ تھینک یو۔ کے حوالے سے اسٹرگل کرنے والے ہمارے جو پلان ہیں اور سول سوسائٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو پاکستان کے اندر 4 صوبے ہیں ہمارے، تو ہر صوبے میں بچوں اور بچوں کی جو شادی کی عمر ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس کا تعین ڈفرینٹ طریقے سے کیا گیا ہے۔ سندھ نے 18 سال کم از کم عمر جو ہے وہ بچوں کی شادی کی، بچوں اور بچوں کی طے کر دی ہے شادی کی کم از کم عمر۔ اسی طرح سے کوئی 2 دن پہلے بلوچستان میں بھی ایک بل پاس ہو گیا جس کے مطابق جو شادی کی کم از کم عمر ہے وہ 18 سال ہے، اور 18 سال سے کم عمری میں جو شادی ہوگی اس کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ تو آج کا جو یہ ایفرٹ ہے جس میں ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پنجاب کے اندر، چونکہ ابھی تک لڑکے کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہے، لیکن لڑکیوں کی جو عمر ہے وہ شناختی کارڈ نہیں لے سکتی، ہم ہر بات میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتی، وہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں لے سکتی، وہ ایک چھوٹی سی گاڑی کو چلا نہیں سکتی، وہ ووٹ جو اپنی رائے کا اس نے دینا ہے اس کو نیشنل جو ڈیٹا بیس ہے اس میں اس کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ وہ زندگی کا جو سفر ہے جس کے اندر جا کے اس نے اپنی زندگی اپنے اور اپنے جو لائف پارٹنر اس کی زندگی کے اندر بہت اہم کردار جو گھر کی عورت ہے اس کا ہوتا ہے، اس کے لیے آگے اپنی اولاد بچے پیدا ہونے ہیں، ان کی تربیت کرنے ہیں، ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بچی جس کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ اس کو زیادہ جو ہے وہ مؤثر طریقے سے چلا سکے گی۔ سو اس کی جو کم از کم عمر ہے اس کو بھی 18 سال پنجاب میں کیا جائے۔ تو 18 سال سے جب کم ہوتی ہے تو اس میں سے بچیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں اس ہمارے معاشرے کے اندر مسائل کیا ہے، ہم اپنے دیہاتوں میں کیا مشاہدہ کرتے ہیں، اس پہ آج ہم سب مل بیٹھ کے بات کریں گے۔ اور ٹیکنیکل بات چیت کے لیے انجم قدیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، عتیق احمد ججو عتیق رسول، جب بہت ٹائم نہیں ملتے تو یہ ہو جاتا ہے اس میں آپ بھی اتنے میرے ساتھ ذمہ دار ہے اس کی۔ سو عتیق رسول ہے کہ جو چائلڈ میرج کنسٹرینٹ ایکٹ ہے اس کے اوپر وہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر غزالہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو بچیوں کی جب کم عمری میں شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کی جو رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ ہے، ان کا رائٹ ٹو اکنامک ہے، اور جو باقی امور کو دیکھنے میں وہ کیسے متاثر ہوتے ہیں۔ تو آپ 3 ہمارے آج کے سیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ ہم ایک بہتر رائے لے کے اس کے بعد یہاں سے اٹھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ ارلی میرجز، کم عمری کی شادیاں، بلوغت سے حوالے سے بات ہوتی ہے تو جو WHO کی تعریف ہے نا صحت کی، اس میں 3-4 چیزیں جو مین آتی ہیں۔ ایک تو فزیکل ہیلتھ یا فزیکل جو ہماری اپیرنس، اور اس کے بارے میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے بیماریوں کے حوالے سے۔ اس میں جو ایک لفظ بولا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مینٹلی جو سیٹسفیکشن، یا مینٹلی جو بندے کی ہیلتھ ہے وہ بھی کول اینڈ کامنس، وہ بھی آپ کی فزیکلی ہیلتھ کے ساتھ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے، تب آپ جا کے ایک صحت مند انسان، صحت مند معاشرہ، صحت مند سوسائٹی بنا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے بچوں کے حوالے سے اور اسپیشلی بچیوں کے حوالے سے، تو گھر کا
دار و مدار جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے بھی کہا ماں کے اوپر ہوتا ہے. اور آج کی بچی کل کی ماں، ہم تو شاید پیدا ہوئے ہیں تو یہی سنتے آ رہے ہیں. اور اس سینیریو میں بڑی کانفرنسز، بڑی میٹنگز، بڑے آرٹیکلز اور اس طرح کی ورکشاپس اٹینڈ کی ہیں. تو وہاں پہ یہی بات ہوتی ہے اور ہم ڈیفینیٹلی اس چیز کو جو ہے نا سیکنڈ بھی کرتے ہیں اور اسی چیز کے حامی ہیں. کراس کریں گے تو جی ان کے اسی ٹائم پہ میرجز، کیونکہ ڈیولپمنٹ جو سائیکل ہوتا ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ایپیفیسس یا جو بون کی ڈیولپمنٹ ہے وہ تو کنٹینیو رہتی ہے 18 ایئرس تک. تو جب ڈیولپمنٹ ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے آپ کی، تو آپ اس کو کیسے وہ پریگنینسی کے اور چائلڈ بیئرنگ کے اور آگے مدرہڈ کے اسٹریسز میں ڈال سکتے ہو؟ کیونکہ وہ تو گرلہڈ ہے نا، اس سے مطلب بچی کی انجوائے کرنے کے ٹائم ہے، اسکول کالج کا اس کا ٹائم ہے، آپ اس کو وہ آلریڈی کہ جس کے لیے وہ پریپیئر ہی نہیں ہے. تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے 10 سے مطلب ایڈولسنٹ کو جو آپ کہتے ہو کہ جو ایج ہوتی ہے، اس میں آپ اس کو پہلے پریپیئر کرو کہ اس نے آگے سے اگلی لائف فردر کیسے گزارنی ہے. اگر ہم اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کی، تو ایجوکیشن میں اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے تو اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. سیکچوئل اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے جو رائٹس ہیں وہ اس میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اپنی ڈیسیژن میکنگ پاور ہونی چاہیے. اپنی باڈی کو وہ کیسے وہ اس کا ہے کہ اس کا رائٹ ہے نا، مطلب پہلی تو اس میں اگر رائٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے اٹانومی اس کو ہونی چاہیے. باڈیلی اٹانومی بہت ضروری ہے کہ جی اس کو پتہ ہو کہ اپنے وہ خود ڈیسائیڈ کر سکے کہ میرے کیا رائٹس ہیں. سارا اس کو پہلے پتہ ہو تو اس کے بعد وہ اس چیز میں آئے. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا جی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی، آپ ایسے بس شادی کر لے تو ایک فیسینیشن ہوتی ہے کہ جی ان کو وہ ڈریس اور جیولری اسی میں کر کے تو چلے جی شادی جلدی ہوگی. باقی ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے جا کے کتنی اگر آپ کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی آپ صحت مند نہیں ہیں. تو یہ بڑی اچھی باتیں تھیں. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ارلی میرج کے حوالے سے بچی کی شادی ہوتی ہے اگر 18 سال، بہت سارے ہمارے ایکسپیرینس ہوئے ہیں، ہماری اپنی بہنوں کی شادی ہوئی ہیں 17-18 سال کی عمر میں شادیاں کر دیتے ہیں ہم لوگ. مگر جیسے وہ 30 سال کی ہوتی ہیں تو وہ ہماری بہنیں بچیاں ایسے لگ رہی ہوتی ہیں جیسے وہ 50 سال کی ہیں. یہ مسائل ہیں، یہ بڑے مسائل ہیں. اور ہم نے ان مسائل کو روکنے کے لیے پیر ایجوکیشن کے ذریعے ہم نے بہت سی کم عمری کی شادیاں رکوائی ہیں. بات نیک نیتی نہیں. اور جب تک دیکھیں ہم خیر دانستہ یا نادانستہ ملک میں ایسے پاپلٹ ضرور رکھتے ہیں جہاں کسی نہ کسی بندے کو فائدہ پہنچے. ایک وقت تھا کہ علاقہ غیر یہ جرائم پیشہ لوگوں کی آماد جائے، جو جرم کرتا تھا ادھر واقع ہے. اب پنجاب اور مختلف علاقوں میں ادھر سے کسی شادی کرنی ہے، سندھ سے کسی نے اور صوبے سے کرنی ہے، وہ ادھر آ گئے قوانین کے. وہ پھر میرے بھائی جیسے بخلا زبردست، وہ ایسی بحث شروع ہو جاتی ہے جس میں ہم یہ طے ہی نہیں کر پاتے کہ اصل میں ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے، دو چیزیں، ایک تو کم عمری کی شادی چلے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر میں اپنے ڈسٹرکٹ چکوال کی بات کروں تو کزن میرج یہ اس کے ساتھ جڑا ہے، یہ بھی کم وہ نہیں ہے. اور عمومی کم عمری شادی ہوئی کزن میرج رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ معذوروں کی تعداد دیکھیں ڈسٹرکٹ چکوال میں. مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے. ہمارے ہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ لیک آف ول کا ہے. یہ جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے یہ 1929 سے جو ہے نافذ العمل ہے، اور اب 2013 میں آ کے اس میں کچھ ترمیم کی ہے سندھ نے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں سٹل وہی جو ہے چل رہا ہے ایشو. پنجاب میں بھی 2015 میں ایک بل تو پیش ہوا تھا لیکن ابھی اس کو انیکٹمنٹ کے حوالے سے مسائل ہیں ابھی بھی. بلوچستان کا بھی یہی ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز جو میں ٹیکنیکلی تھوڑا سا لے کے چلوں گا، اس کو ایلیبریٹ بھی کروں گا، اگر کسی کو ایشو ہوا تو مجھ سے بات کر لیں، میں اس کو بھی کر دوں گا مزید. ہمارا جو آئین ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے ساری جو ہماری قانون سازی ہے وہ. اچھا، ہمارا بیسک جو ہے وہ ظاہر ہے قرآن سے ہی ہم نے سارے اپنے جو بھی لاز ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرنے ہیں. تو سورہ نساء میں بڑا کلیئر ہے، اس میں یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ جب یہ نکاح کے قابل ہو جائیں آپ ان کو یتیموں کو، اس کو پوری ایک آیت ہے، آزمائش میں ڈالیں اور پھر ان کا مال ان کے حوالے کریں. تب اب جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں اس کو پھر جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی جو تعلیم القرآن ہے اس میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا. اس میں وہاں پر انہوں نے ایک بلوغت کا ورڈ یوز کیا اور ایک رشد کا یوز کیا ورڈ، جو رشد. اب رشد کا جو ورڈ ہے وہ بیسیکلی ہے کہ جب یہ اتنے سینسیبل ہو جائیں کہ یہ ڈیسیژن میکنگ کے قابل ہو جائیں.
یہ خود سے ڈیسائیڈ کر سکیں. اب وہ ڈیسائیڈ کرنے کا جو معاملہ ہے آپ دیکھیں کہ وہ کس ایج میں ڈیسائیڈ کر سکیں گے, اس کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے. ہم نے اپنی تعلیمات کی طرف جانا ہے اور وہاں سے پھر چیزوں کو ہم نے آگے ایلوبریٹ کرنا ہے. اب ایشو جو ہے وہ بیسک یہ چل رہا ہے کہ وہاں سے آج تک کسی نے پراپر ایفرٹ ہی نہیں کی. اب فیڈرل شریعت کورٹ اس پہ تھوڑا سا کام کر رہی ہے. سپریم کورٹ کے بھی کچھ جو ہے وہ ججمنٹس آئی ہیں جس میں تھوڑا سا اس کو چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں ٹیکنیکلی. اچھا, اب یہ جو رشد کا ورڈ ہے اس پہ یہ بھی بہت زیادہ بات سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ بات کرنی چاہیے. لیکن ابھی ذوالفقار میر جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے چیز اچھی لگے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور جو اچھی نہ لگے اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. اصل میں بات کیا ہے کہ اتنی زیادہ گفتگو ہو چکی ہے صبح سے اب تک کہ اس پہ میں مختصر بات کروں گا ٹو دا پوائنٹ ہی, کہ سب چیزیں بہت ساری ڈاکٹر قدیر صاحب نے کور کر دی ہیں, ڈاکٹر ابرار صاحب نے کی ہیں, ڈاکٹر غزالہ نے کی ہیں, اور میر صاحب, عتیق صاحب اور علی احمد صاحب. میں جب بات کرتا ہوں تو گورنمنٹ نے تو ایک قانون بنا دیا ہے کہ آپ جو ہے 18 سال سے کم شادی نہیں ہو سکتی. پھر کیا ہوا کہ پھر ہماری جو شرعی کورٹ ہے اس میں بھی مقدمے چلے اور یہ وہ دس دیٹ. تو اس حوالے سے کیا ہوا کہ پھر ایک گریس پیریڈ, گریس دے دی گئی قوم کو کہ آپ ایسے کریں جی کہ 16 سال کی بچی ہو جاتی ہے. تو اب ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں کہ اب نکاح رجسٹرار تو بہت سختی کرتے ہیں جی کہ میں نے شادی نہیں کرنی, قانون بنا ہوا ہے, نکاح رجسٹرارز کی ٹریننگ ہو چکی ہے, ان کو نادرا کا یہ ایشو سارے سامنے پتہ ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی بھی کم عمر بچی کا کوئی نکاح کر دے. وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتا جب تک بچی کی عمر پوری نہ ہو. شرعی جس طرح سے طلاق ہوتی ہے اس طرح سے شرعی نکاح بھی لوگ کرتے ہیں اور وہ 4-4 5-5 سال جو ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں کرواتے. پھر اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ جو نکاح رجسٹر ہی نہیں ہے, وہ بچہ ہو گیا 1 سال بعد ان کی شادی کے, اور اب وہ بچے کی رجسٹریشن جو ہے وہ بھی مسئلہ بن گیا ہے. تو اس طرح کی جو کمپلیکیشنز جب پیدا ہوتی ہیں تو پھر لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ غلط کیا ہم نے. اور پھر جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جنہوں کے ایکسپیرینسڈ ہیں وہ پھر اوائڈ کرتے ہیں نیکسٹ کہ اس طرح سے ہم کم عمری کی شادی جب کریں گے تو پھر وہ بچے کو کیسے ویلڈ کریں گے, یہ کیا سلسلہ ہوگا. تو اس طرح سے بہت سی ریسٹرکشنز ہیں. اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا علاقہ پنڈی ڈویژن ہے یا یہ جو ہم شمالی پنجاب ہے, یہاں پہ اس طرح کی کم عمری کی شادی کی جو ہے نا کیسز بہت کم ہیں. یہ جو کیسز ہیں یا یہ جو سلسلہ ہے کم عمری کا, یہ ہمارا جو سرائکی بیلٹ ہے یا جنوبی پنجاب ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ہے, جہاں پہ اس طرح کی ٹریڈیشنز ہیں وہاں پہ ہے. اور وہاں پہ یہ ہے کہ بہت سی شادیاں رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتی اور وہ اسی طرح سے چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اوورآل جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک قانون بنا کے نکاح رجسٹرارز کی ٹریننگ کر کے یہ چیزیں جو ہیں یہ لاگو کر دی ہیں, اور اس سے کیا ہوا ہے کہ کم عمری کی شادی پہ کافی اثر پڑا ہے کہ وہ پہلے والی سچویشن نہیں رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ رل مل کے سب کو ہمیں کرنا ہے اور ایک کمپین جو ہے وہ لانچ ہونی چاہیے. جس طرح سے میر صاحب نے کہا ہے کہ کمپین لانچ ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, اور سب مل کے اگر ہم کام کریں. جس طرح سے ابھی ہماری باجی کہہ رہی تھی کہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا شہر میں سینٹر ہے اور یہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں. ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں کوئی 1000 سے زیادہ ہیں اور وہ بھی گھروں میں جاتی ہیں خاموشی کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ جس طرح سے چکوال میں سب سے پہلے شروع ہوا تھا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروجیکٹ جو تھا بے نظیر بھٹو کے دور میں, تو اس وقت سے کامیابی سے چل رہا ہے ہمارا. تو ان کا بھی بہت زیادہ رول ہے کہ وہ آپ کی جو فیملی پلاننگ کی چیزیں ہیں وہ بھی خاموشی سے دے رہی ہیں, اور پھر جتنی بھی آپ سمجھیں کہ ان کی کاؤنسلنگ ہے خواتین کی وہ بھی ہو رہی ہے. تو ایسا چکوال میں تو اس طرح کی بہت کم واقعات ہیں, لیکن اوورآل جو ہے یہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اور خاص طور پہ جو ہماری سرائکی بیلٹ ہے یہ اس طرح پہ جہاں پہ اس طرح کے حالات ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کی یہ نشست جو ہے کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اس پہ, اور انشاءاللہ جو ہم یہاں پہ موجود ہیں ہم تو پہلے بھی اس میں ایگری ہیں اس بات پہ, اور باہر جا کے ظاہر ہم نکلیں گے دیکھیں گے اور سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آئیں گی تو بہت زیادہ فرق پڑے گا. سب زیادہ فرق سلطان دل کی اور تسی ویکھے سو میرا پروگرام کم عمری دی شادی دے بارے اور تسی اس وقت موجود ہو وسط رین گراں چینل پہ. انشاءاللہ آئندہ بھی اچھے تو اچھے پروگرامز لے کے تھوڑی خدمت پیش ہو سن.
ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ।